محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. جزا الله عنا محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما وأهله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم ومولانا محمد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو درجات كفيلة. صلی اللہ علی النبی الأمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سارے مل کے پڑھ لو اللہ 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 اللہ. اب اس طرح آپ نے 5-7 مرتبہ زبان سے کہا. اب دل کی دھڑکن کے ساتھ کہو. زبان بالکل خاموش اور دل کے ساتھ کہو. لا الہ الا اللہ. دیکھو بھائی، پہلے میں نے کیا آپ کو سلام، السلام علیکم، کہ تم پر سلامتی ہو. سلامتی کس کی طرف سے؟ اور پھر میں نے اللہ سے پہلی ملاقات کہ اتنی دیر سے بیٹھے ہیں، سبزی، ترکاری، گوشت، آلو، سارے کھانے لے کے آ رہے ہیں اور یہ گھر کے دروازے تک، اور دروازے پر دستک کی کوئی نہیں ابھی تک دی. اللہ کا نام لیا اور اس دل کے دروازے پہ دستک دی کہ جو میں عشاء کی نماز سے فیض لے رہا ہوں، یہ فیض میں نے جیب میں نہیں ڈالنا، میں نے اپنے دل کے اندر لے کے جانا. تو یہ اللہ اللہ کی دستک دو اپنے دل کو، تاکہ تمہارے دلوں کو اللہ جل شانہ جی کی پہچان نصیب ہو جائے. صرف بات سننے میں وزن آئے، بات پر عمل کرنے میں ہی مزہ آئے. یہ دل بات سننے کے لیے آپ کو کہاں سے لے کے آئے؟ حاصل پور والوں کو حاصل پور سے، میلسی والوں کو میلسی سے، خیر پور والوں کو خیر پور سے لے کے آئے. اتنی دور سے اللہ کی یہ بات سننے کے لیے لے کے آئے. اللہ کرے کہ 2 قدم گھر سے نکل مسجد میں جا کر ہم اللہ جل شانہ کی بات کو ماننے والے بن جائیں، اس کے بندے بن جائیں. کوئی دن ایسا نہیں ہے ملک پاکستان میں، ایک نہیں ہزاروں میں بھی 3-4 بھگتا کے حضرات بلاتے ہیں کہ مدرسوں کی نمائندگی کر دیتا ہوں. تو بات سننے والے سارے ہیں میرے سمیت، ان علماء کرام کو نکال کر. باقی عمل کرنے والے، بات پر عمل کرنے والے کم. جس دن بات کم سننے لگ گئے اور عمل زیادہ کرنے لگ گئے، تو پھر دیکھنا انشاءاللہ تعالی فیصلے جیسے اشارے کریں گے ویسے فیصلے. بات تو 2 دن 3 جلسوں میں سن رہے ہیں، لیکن عمل یہ کہ یہاں سے سن کے جا رہے ہیں، صبح 8 بجے اٹھ رہے ہیں، فجر کی نمازی جا رہی ہے. بات پر عمل کرنے والے، اللہ میں عمل کی توفیق دے. الحمدللہ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء، المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا.
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال الله سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل محترم معزز علماء کرام، مشائخ اعظام، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، ایمان والی باکردار معززات، عزت دار گھرانے کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ کے دین کی برکت سے یہ جنگل منگل بنا ہوا ہے. یہاں زندگی گزارنے کا معقول انتظام نہیں ہے. بہت اچھا ہے، لیکن جو سہولتیں معاشرہ چاہ رہا ہے کہ وہ یہاں پر نظر نہیں آ رہی. لیکن اللہ کے قرآن کی بہاریں اور ان بہاروں کا نظارہ آپ کی ٹوپی، آپ کی پگڑی، آپ کی داڑھی، آپ کے چہرے کی حشاشت بشاشت کے ساتھ ہو رہا ہے. الحمدللہ اللہ اس چہرے کو قبر کی خوفناکی سے، جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے اللہ اس چہرے کو محفوظ فرمائے اور ہمیں دنیا کے اندر اچھے اچھے کام کرنے کی اللہ کریم توفیق عطا فرمائے. انسان کو جب میرے اللہ نے دنیا میں بھیجا کہ کچھ کام تیرے میرے ذمے ہیں اور کچھ کام میرے تیرے ذمے ہیں. جو تیرے ذمے کام ہے تو کرے نہ کرے مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا. جو میرے ذمے تیرے کام ہے اگر میں نے وہ کرنا بند کر دیے بندے تیرا ککھ نہیں بچے گا. تیرے ذمے جا کے دنیا میں تو نے میری پہچان کرانی ہے. میرے سے جو بندے دور ہو جائیں انہیں میرے بندوں کو قریب کرنا ہے. تیرے ذمے بس یہ کام. جو میرے ذمے ہے تیری روٹی، تیرا کپڑا، تیری صحت، تیری جوانی، تیرے بڑھاپے، حتیٰ کہ قبر میں جانے تک کی جتنی تیری ذمہ داریاں ہیں میں پوری کروں گا. لیکن یہ دنیا میں آیا، اس نے دنیا کے کھیل تماشوں کو دیکھا، اس نے اللہ والے کام اپنے ذمے لے لیے اور اپنے کام اللہ کے لیے. صبح سے نکلا روٹی کا، اللہ نے کہا یار بے وقوف ہے، یہ وعدہ میرا ہے، تو اپنے آپ کو مشقت کے اندر کیوں ڈال رہا ہے؟ میں نے تجھے تیرے گھر کی چرپائی تیرے بستر پر دینے کا وعدہ کیا اور تو یہاں سے امریکہ کے اندر جا رہا ہے. روٹی تیری گھر میں رکھی ہوئی ہے، باغ امریکہ کے اندر رہا. میں نے تیری صحت، تیری جوانی جو ہے وہ نیک اعمال کے اندر رکھ رکھی ہے.
تیری زندگی کی خوشحالی اور کامیابی میں نے نماز کے سجدے میں رکھی ہے، تیرے چہرے کا نور، تیرے دل کا سرور میں نے ذکر کے اندر رکھا ہے. تو یہ ساری چیزیں کہاں تلاش کر رہا ہے؟ مال والے کے پاس بیٹھا، مال والے نے کہا یہاں سے ملیں گی، لگ گئے اس کے پیچھے اور اپنے باپ سے کہہ رہے ہیں ایک دفعہ میں نظما کے دیکھ 5 لاکھ روپے دے دے، پھر دیکھ میں ابا کردہ نقشہ ہی بدلتا گیا، باقی بدل دے گا. گھر کا نقشہ بدلے گا، باپ کو انشاءاللہ روڈ کے اوپر لے کے آئے گا. میں گھر کا نقشہ بدلوں گا، ماں کی آنکھوں میں ساری عمر کے لیے آنسو دوں گا. معذرت کے ساتھ میں معاشرہ جو ملا نا بڑا گڑبڑ والا ملا، متاثر تعفن والا. جہاں بیٹھو نفرت کی بدبو ہے، پیار محبت کی خوشبو آتی کوئی نہیں. جس کے سینے کو دیکھ لو ساڑ پڑا ہوا، جلا پڑا اندر سے. ملازم سے پوچھ لو مالک سے تنگ ہے، مالک سے پوچھ لو ملازم سے، استاد سے پوچھ لو شاگرد کو. اساتذہ کرام بڑے بڑے بیٹھے ہیں. ایک چھوٹی سی بات دیکھ کے جا رہا ہوں جو میں نے اپنے بڑوں سے. مدرسے کے اندر بچہ پڑھنے آتا ہے نا، تو استاد کہتے ہیں استاد جی ذرا دعا بھی فرمایا جائے، تو ذرا ذہن دا تھوڑا کچا ہے، تسی فکر نہ کرو. اچھا استاد پہلے دن سے کیا کرے، پترا تو ایسی جگہ تے آ گیا یا تے پڑھ جائے گا یا پھر بھج جائے گا. ماشاءاللہ بندہ جوتا پکڑے 6-7 صرف کے اندر مارے اس کے. اللہ میرے پاس ہو تو میں تو ایک ادارہ بنا رہا ہوں، انشاءاللہ ایک مثالی بناؤں گا. 3 سال ہو گئے میری جگہ لے رکھی، پیسے جمع کر رہا ہوں. بندہ چھتر پکڑ لے، کان پکڑا کے مارے. فٹر وہ تیری ذات کا، وہ اپنی نسل تیرے والے کر کے گیا، تو کہہ رہے کہ تر جائے گا یا پج جائے گا. تیرے اندر گٹس، تیرے اندر صلاحیت کوئی نہیں. بڑے بڑے مدرسے دی مار ویکھی پترا، اتھے دی مار دوسرے دی پل جائے گا. میں تیرے لال کو تیرے سامنے چماٹا ماروں، تیرے سے برداشت نہیں ہوگا. میرے بچے کی کھلڑی اتار دے، میرے سے کیسے برداشت ہوگا؟ یہ قرآن کا سبق ہے. نبی نے کتنے حافظ بنائے، کسی کو ایک تھپڑ بھی مارا میرے نبی. صحابہ نے کتنے حافظ بنائے، مجھے گنتی بھول گئی نبی کے دور میں کہاں کہاں صحابہ مقرر تھے درس و تدریس، کسی نے انگلی تک نہیں اٹھائی. شاید بڑے علماء مخالفت کریں. یہ ایک دور تھا جب گھر والے کہتے تھے کہ ہڈیاں ہماری چمڑا تمہارا. اب نہیں بابا، پہلے دور تھا لوگ قرآن والوں کو دینا خدمت کرنا سعادت سمجھتے تھے. اب تو منتیں کرنی پڑتی ہیں، 500 روپے کے اوپر جنت الفردوس کا وعدہ کرنا پڑتا ہے تب جا کھڑا ہوتا ہے بندہ. ہاں 500 روپے یہاں دے دے، سیدھا جنت کے اندر تیرا گھر بنے. مولوی کو اپنا ہی پتہ نہیں میری جنت ہے کہ نہیں، میں تیری جنت خرید دیتا ہے. کیونکہ ہمارے اندر لالچ ہے نا، اجرت بازی ہے، ہم لالچی قوم ہے، ہم جلدی بہ جاتے ہیں. حالانکہ اللہ کی قسم فرضوں میں سے ایک فرض تھا قرآن کی تشہیر کے لیے تم اپنے مال کی قربانی دیتے. کہنا نہ پڑتا، کہنا نہ پڑتا، یہ کام بغیر کہے کے کرنے کے تھے. گرمیائی کولر گھر لے کے جا رہا ہے، یار میں سوچا بچہ نہیں کوئی سہولت ہو جائے. اگر بچوں کی سہولت کے لیے تو کولر لے کے جا رہا ہے، قبر کی سہولت کے لیے کچھ قرآن والوں کی خدمت بھی کر دے. اللہ کا شکر ادا کریں کہ لوگوں کے اس وقت ذہن بنے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے بچوں اور بچیوں کو ہمارے حوالے کرتے ہیں. 3 چیزیں استاد دیکھ لے، 3 چیزیں استاد دیکھ لے، شاگرد کبھی ناکام نہیں ہوگا اور استاد اپنی محنت میں کبھی ناکام نہیں ہوگا. پہلے دن جب مکتب کے اندر بچہ پڑھنے کے لیے آیا، استاد کو دیکھنا چاہیے کہ یہ مدرسے میں داخل ہوا، جس ادارے میں پڑھنے آیا ہے اس ادارے کا ادب کتنا کر رہا ہے. آیا اس نے اپنے جوتے کہاں رکھے اور اس نے قرآن پاک کون سے ہاتھ میں پکڑا، الماری میں سے سینے سے لگا کے لایا یا ایسے لے کے آیا. پھر جس کتاب کو یہ پڑھنے کے لیے آیا اس کتاب کا کتنا احترام ہے، اور جس سے پڑھنے کے لیے آیا اس کا کتنا احترام ہے. گڑبڑ یہاں سے شروع ہوئی. کتاب کا احترام، پڑھانے والے کا احترام نہیں. کتاب اور پڑھانے والے کا احترام ہے اور جس جگہ بیٹھ کے پڑھ رہا اس کا احترام کوئی نہیں. دین ادب ہے، جس کا ادب کوئی نہیں اس کا دین کوئی نہیں.
علماء کرام سے، مدرسین حضرات سے مرض کرتا ہوں اللہ کے واسطے، ان کو ڈنڈے اور پائپ مت دکھائیں، ان کو اخلاق دکھائیں۔ ایک بچہ ماں باپ کو چھوڑ کے، گھر کی موج مستی کو چھوڑ کے یہاں آیا، اسے کپڑے بھی دھونے پڑ رہے ہیں، اسے برتن بھی دھونے پڑ رہے ہیں، اسے لکڑی بھی اکٹھی کر کے رکھنی پڑ رہی ہے، اس کو کچی پکی دال بھی کھانی پڑ رہی ہے، وہ ساری چیزیں چھوڑ کے آئے۔ یہ نہ ہو کہ قیامت کے دن اس کا چھوڑنا، قربانی دینا ہمارے لیے وبال بن جائے۔ پرسوں ترسوں میں پروگرام میں تھے، خاکوانی صاحب بڑے حمدیدہ سے ہو گئے، اور مجھے بھی تو ایسے میں تو پہلے جلا بنا رہتا ہوں۔ فرمایا عبدالرحمن اتنے بچے دستار بندی کے لیے، ان کی حالت آپ نے دیکھی، شلوار ٹخنوں سے نیچے، کالر والی قمیض پہن رکھی، گول گھیرے والے کرتے پہن رکھے، یہ کیا قرآن کی تربیت ہوئی ان کے اوپر؟ 30 پاروں کی لاریب کتاب پڑھ کر جس بچے کو اپنا لباس ہی پہننا نہ آیا، تو میرے بھائی پہ ہم نے کیا محنت کی اس بچے کے اوپر؟ دستار بندی ہو رہی ہے، آستینوں والی قمیض ٹھیک ہے پہننا برا نہیں، یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، یہ چکور دامن سنت ہے، شلوار ٹخنوں سے بچوں کو ابھی سے عادت ڈالی۔ سارے سمجھدار ہوں، مسلمان ہیں نا سارے میرے بھائی، انشاءاللہ ماشاءاللہ سب مسلمان، غلام رسول بھی ہے نا، اللہ کے نبی نے فرمایا ٹخنوں سے شلوار جو نیچی کرے گا اس کے ٹخنے جہنم میں جلیں گے۔ بتاؤ یہ نبی کی بات سچ ہے غلط ہے میرے بھائی؟ تو پھر ہماری شلوار ٹخنوں سے اوپر کیوں نیچے رکھتے ہیں؟ تو ہمارا شلوار اور چادر کا ٹخنوں سے نیچے ہونا نبی علیہ السلام کی کھلم کھلا مخالفت ہے۔ یعنی میرے عزیزوں، ہم اس کان سے سن کے اس کان سے نکال کے ہم اظہار کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تیری بات پہ یقین کوئی نہیں، معاذ اللہ۔ کچھ زبان سے چلتا ہے، کچھ اظہار ہوتا ہے۔ ہم زبان سے غلام رسول ہیں، اظہار سے ہم بالکل غلام رسول ہیں۔ سارے ماشاءاللہ دنیا دار بیٹھے ہو، دیندار ہو ماشاءاللہ۔ آپ نے کبھی اپنے مسجد کے علماء یہ سارے بیٹھے بزرگ حضرات، آپ نے ان سے پوچھا کہ سنت طریقے کے بال کس طرح؟ غلام رسول ہونا، جلسہ سننا ہے، بزرگ کی سیرت سننا ہے، بتاؤ نبی علیہ السلام کی سنت طریقے کے بال کیا؟ اللہ کے پیغمبر نے کتنے بال کس طرح رکھے؟ حضور السلام کے بال کانوں کی لو تک، جب جہاد کا سفر ہوتا تو کندھے تک، ورنہ تینوں طرف سے برابر، ورنہ سر کے بالکل بال منڈوانا، صاف کرنا۔ کہ تم نے 400 روپے کے ایک پف نکال رکھا ہے، دائیں طرف مانگ نکالی، یہودیوں کی علامت کھبی طرف نکالی، عیسائیوں کی علامت بیچ میں مانگ نکالو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ اب یہ سارا معاشرہ زبان سے غلام رسول کہہ رہا ہے، اظہار سے غصاخ رسول بنا پڑا۔ اللہ کریے درد تمہارے دل کے اندر آ جائے، اجنیت کر کے جاؤ، برکت والی رات آ رہی ہے، گناہوں سے چھٹکارے والی رات آ رہی ہے۔ نیت کرو کہ سنت کے مطابق لباس، سنت کے مطابق بال بنوائیں گے، کیونکہ سب نے بھی عید پہ کپڑے بنوانے ہیں، سب نے کپڑے بنائے۔ علماء کرام سے پوچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس، آپ کی قمیض کی لمبائی کتنی تھی؟ آپ کا پجامہ یا آپ کی تہمت کہاں تک ہوا کرتی تھی؟ آپ کے کھلے آستین اور آپ کا گلا کس طرح کا تھا؟ ایسا بناؤ۔ اللہ کے بندے، عید کا دن انعام کا دن ہے، ہم گستاخ رسول بن کے انعام لینے جا رہے ہیں، انعام ملتا ہی نہیں۔ آج کے رسول بن کے جائیں انعام لینے۔ مجھے تو عام آدمی پر تو رونا کوئی نہیں، مجھے تو اعتکاف والے کے اعتکاف پہ ترس آتا ہے، جو پورا مہینہ داڑھی نہیں کٹاتا، چاند رات کو کٹا کے صبح عید پڑھنے جا رہا ہے کہ اپنے 30 دن کا انعام لینے کے لیے جا رہا ہے۔ خدا کے بندوں کچھ خوف کرو، چلو ظلم کرنا عید کی نماز کے بعد ہی کر لو، یا تو پہلے کر کے جا رہا ہے۔ سارے نبیوں کی سنت ہے داڑھی پڑھنا۔ 2 بال ہیں کالے رنگ کے، سفید رنگ کے، کالے بالوں کا اللہ خیال کرتے ہیں اور سفید بالوں کا اللہ حیا کرتا ہے۔ گھر کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دسترخوان کیسا تھا؟ امی نو یا پسند سی، ابا میرا بڑا شوق نال کھاندا سی، دادا تے ماشاءاللہ کی کہنے دادے دے، میرے بچے نو بڑا پسند ہے۔ آمنہ کے لال کو جو پسند ہے وہ کبھی آپ نے میں نے پہچانا کہ حضور کو کیا پسند ہے؟ کبھی ایک دفعہ گھر کے اندر زندگی میں سالن پکا جو رسول اللہ کو پسند تھا، کبھی ایک مرتبہ گھر میں وہ روٹی پکی جو اللہ کے پیارے حبیب کو پسند تھا۔
روٹی کو توڑ کر شوربے میں بھگو کر اللہ کے نبی کو بڑا پسند تھا. آستین چڑھا کے 3 انگلیوں سے کھانا اللہ کے نبی کو بڑا پسند تھا. شوربے میں سے کدو کے قطرے نکال کر علیحدہ علیحدہ کر کے کھانا اللہ کے نبی کو بہت پسند تھا. شانے کا گوشت اللہ کے نبی کو بہت پسند تھا. دستی اللہ کے نبی. ابو دردہ کھانا پک رہا ہے آگے بیٹھ گئے. ابو دردہ ذرا گوشت میں سے دستی کی بوٹی نکال لو. دستی کی, اب یہ 2 دستی ہوتی ہے نا یہ بازو کے سے, وہ نکال کے دے دی. آپ نے ہڈی سمیت آپ نے داتا جسن جہاں تک چبائی جاتی کھائی. اور دینا, انہیں پھر چمچہ مار کے دوسری نکال کے دے دی. انہیں پھر کھائی. کہا اور دینا. کہ اللہ کے نبی ایک جانور میں 2 ہی ہوتے وہ میں جا تو تھوڑی کھلا رہا تھا, اللہ کھلا رہا تھا. جب تک میں مانگتا رہتا تو چمچہ چلاتا رہتا, اللہ وہ جس ہڈیاں میں سے دستی کی بوٹی دیتا. اب کون سے دکان پہ لینے جاؤ گے جو پہلے گوشت کو ٹیکے لگا کے بیٹھے ہوئے؟ یہ روزوں میں تمہارے ساتھ کتنا بڑا مذاق ہوگا. میں آج کل میرا موضوع یہ چل رہا ہے, تم سارے کاروباری بیٹھے ہو, کچھ میں گوشت والا, کوئی سبزی والا, کوئی فروٹ والا. صبح صبح تمہارے ہاتھ میں ٹچ ٹچ والی تسبیح ہوگی, یہاں تمہارے ٹوپی ہوگی اور سورہ یاسین کی تلاوت ہوگی, اور فروٹ کی ڈھیریوں کر کے لگاؤ گے خوبصورت, اوپر پنیاں لگاؤ گے, دکھاؤ گے کچھ اور, دو گے کچھ اور. روزے کی حالت میں اللہ کے مہمان بنے ہو, سحری کے دسترخوان پہ, افطاری کے دسترخوان پہ کتنے فروٹ دے دو گے؟ 2 گلے دے دو گے, 4 داغی دے دو گے, تھیلی باندھ کے دے. لیکن میرے بابو میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں, تم روزے دار کو غلط اور خراب فروٹ نہیں دے رہے ہو, تھیلی میں ڈال کے اپنا روزہ دے رہے ہو. گرمی کے موسم ہے, رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے, ہر ریڑی والے کو چھپر اپنا بڑا رکھنا چاہیے تاکہ تیرے سے سودا لینے آئے تو تیرے چھپر کی چھاؤں میں کھڑا ہو. دکان والا دیکھے کہ یار گرمی میں شرح بور آیا ہے, اور اسے اپنے پنکھے کے نیچے, یار 2 منٹ سان ہے لے لینا جنا مقدرہ ہے, سان ہے بہ جا. نہ تو ماشاءاللہ بتیاں اتنی جل جاتی ہیں کپڑے لینے والی دکان پہ, بندہ ویسے ہی اندر ہو جاتا. تاجی گھر اپنے پنکھا جرا بتی ٹھک 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 ٹھک. آڑی صاحب بسم اللہ بونی تواڈے تو ہی ہے, بسم اللہ بونی تواڈے تو ہی ہے. 2-3 کپڑے دکھائے تواڈے میں عارضہ ہے ہی نہیں, اشارہ کریں گے اتھوں لے کے آ. علی صاحب لاہور گیا سی مارکیٹ کپڑا, پر میں کہنا تسی پاؤ گے سارے چوکازم حاصل کر کہیں گے کتھوں لے کے. علی صاحب دعا دے آجے, جو تو چھرا پھیرے گا وہ دعا دے گا تجھے. جو تو نے ایک جسم کے 4 پیس کرنے ایک بوٹی کو تو دعا دے گا. علی صاحب جڑا ریٹ میرا مارکیٹ ہے تو چکر مار کے جو کہہ رہے باقی صحیح کہہ رہے, جو تیرا ریٹ ہے کسی کا بھی نہیں ہے. حاجی صاحب جڑا میں تانوں دیندا پیا, اللہ دی قسم میں ایسا ریٹ کسی دتا ہی کوئی نہیں. بجاؤ موج کرو, اجا موج کرو لے جاؤ. کتنے جھوٹ بول, 400 روپیہ, 500 روپیہ, 200 روپیہ. یہ افطاری تیرے دسترخوان پہ پیسوں کیا, یہ ساری حرام سب کے روزے ضائع ہو گئے. پوری دنیا کے اندر رمضان مبارک کا احترام سستی چیزیں کر کے کیا جاتا ہے. یہاں مہنگائی کا بھی دیکھ لو, غریب گوشت نہیں لے سکتا. پچھلے سال کا خراب کپڑا بکے گا, پچھلے سال کی جوتیاں بکے گی, پچھلے سال کے سڑے مسالے بکیں گے. کیا مالک کائنات ہے, کیا کر رہا ہے میرا بندہ, چہروں کا نور ہی نہیں. جوتیاں گھس گئی, ریڑی والا ریڑی پہ کھڑا ہے, اس کی اولاد ریڑی کے اوپر آ گئی, ترقی کی نہیں, ترقی والا کام کیا ہی نہیں. روزانہ تو اللہ کو ناراض کر رہا ہے. سبزی والا سبزی میں, دال والا دال میں, چاول والا چاول میں, پتہ نہیں یار کیا ہو گیا. سادی سی وہ زندگی ہوا کرتی تھی. بزرگوں جن ماں باپ کی آپ اولاد ہیں, کتنے سادے سے لوگ ہوا کرتے. نہانے کے لیے بیٹھے وہی قمیض دھوئی وہی پہن کے دوبارہ, نہ کوئی شادیوں سے نکالتا تھا نہ کوئی نکالتا تھا. ایک بھائی دوسرے بھائی کے کپڑے پہن رہا, دوسرے تیسرے کپڑے پہن رہا, جتی پہن کے جا رہے ہیں. شادی لوگ حیا کرتے تھے ایک دوسرے کا. میرے ایک دوست ہے بڑے اچھے, میں ان کے پاس گوشت لینے چلا گیا پچھلے ہفتے ایسے, میں کہ اکٹھا لا کے رکھ دوں. میں نے کہا یار ایران تول دو, کیونکہ قربہ بڑا ہے, 16-17 کلو ہوئی. اس نے تول دی, جب اس نے ہڈیاں نکالی نا 3-4 رہی تھی بڑی نکالی. میں نے کہا جانور کی ران میں تو ایک اوپر نلی ہوتی ہے نیچے, یہ 4 کہاں سے آ گئی.
اللہ کی قسم مطلب بڑا شجو پلی میں نا. میں نے کہی پھر مجھے پتا لگا اس نے پیس ڈالنے سے پہلے ہڈیاں پہلے ڈال رکھی تھی اندر اس لوگ. میں نے کہا یار بٹ صاحب ہے تسی کی کیتا ہے؟ کوئی نہیں. میں کہا الحمدللہ ابو نے فوت ہے کتنے 6 مہینے. میں نے کہا سارا صاحب تیرے ابو کو پہنچ گیا. میں نے کہا ہاں میری 4 نلیاں جو تم دھوکے میں دی یہ الحمدللہ فرشتے تیرے ابو کے پاس لے کے چلے گئے اور تیرا حصہ چھوڑ گئے. جاتے جاتے تیرے ابو کو جا کے پہنچا دیا, یہ پیچھے حصہ چھوڑ دیا. یہ جہاں تو نے تیری قبر بننی ہے یہ ہڈیاں وہاں جا کے دھوکا وہاں جا کے بیٹھ گیا. اب یہ تجھے قبر کے اندر لیٹنے نہیں دے گا. اے سی لگانا اپنی قبر میں لگاؤ, گھر کا تو گزارا ہو رہا ہے. عورتوں کا سننے کو دل ہی نہیں ہوگا ورنہ عورتوں کی آواز اللہ وہ تو سوتی سوتی سن لیتی ہیں. عورتیں تو سوتی سوتی عورتیں ماشاءاللہ سمجھدار بھی بہت ہوتی ہیں. کہہ دو الحمدللہ. سارے فقیر کے ہوتے ہیں. بیٹے جس دن ہوگی تو پچھتاوے گا میں وہی ایسا جو کھاوے نا. ہاں تیری کراؤں تو پھر اگلے سال جلسہ کرائیے کہ مول سب بربادی ہوگی. 3 عورتیں تھیں نا, مرد اس میں بڑے تنگ تھے. جو کھاؤ گھر کرے مردوں کو پتہ لگ جائے. اگر تم نے کیمرے لگا رکھے کیوں نہیں ہمارے پاس جن ہے اللہ دین کا ہمارے پاس چلا ہوگا جن ہے ہمارے پاس. انہوں نے کہا تیرے جن کو زمانہ لے. انہوں نے کہا شرط ہے اگر میرے جن میرے پاس ہوئے اور جو تم نے پوچھا بتا دیا پھر تم ساری زندگی ہماری خدمت کرو گے, اگر نہ بتا سکے تو مرد تم ہماری خدمت. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. کرنا کیا کہ ہم چیزیں چھپائیں گے تم اپنے جن سے منگوانا. دریا کے کنارے چلے گئے. ایک عورت نے اپنی انگوٹھی نکالی پانی میں پھینک دی. اپنے جنوں کا تلاش کر کے لے. ان کا اللہ دین کا چراغ جن حاضر ہو اور ڈبکی ماری مندری کٹ کے لے. کہ جی چلو کر جا کے پڑھنے پہنے تو ہو جا کے. دوسرے نے اپنی کانوں کی کٹوں پھینک دی. جن کو کہا وہ بھی لے آیا. تیسری ڈر کی انہوں نے کہا یہاں تو کام بڑا خراب ہے. اسے یاد آیا اس نے اپنے برس میں سے ڈسپلین کی گولی نکال کے پانی میں پھینک دی. کہنے لگے تیرا جن پیو دا نے تے لب کے لے جائے جہاں پر جن ابا بھی آپ کے نہیں لے تلاش دوش کر کے کہاں ڈسپلین ملنی تھی. انہوں نے کہا چل تیری مہربانی 7 دن کام کرایا کر 8ویں دن چھٹی دے دیا جمعے جمعے چھٹی دے دیا کر. وہ کہنے لگے چلو ترس کھاؤ معاف کرو چلو جمعہ پڑھ لے کرے گا تیاری. اب وہ 8ویں دن کسی مسجد میں نظر ہی نہ آئے. تلاش کر کر کے تھک جائیں. ایک دن تلاش کرتے کرتے پتہ لگا دریا کے کنارے پھر رہے. انہوں نے کہا ہوا کیا؟ 8ویں دن میں وہ ڈسپلین کی گولی تلاش کرنے آتا ہوں کہاں پڑھنے. اللہ ان کا تو کان کے اندر جا کے بولو میری بہنوں کو میری بھی سمجھ مطلب کی بات انہیں وہ 4 میل سے سمجھ آ جائے گی. کام کی بات نہیں سن میں نے سنتا ہی کوئی نہیں. اللہ انہیں ہمارے گھروں میں ہنستا رکھے سلامت رکھے. ان کے رہنے سے ہمارے گھروں کی رونق ہے. حقیقت ہے جیسی بھی ہے جیسی بھی ہے. اللہ کی قسم دوسرے ملکوں میں پچھلے 2 مہینے پہلے 3 ملکوں میں پھر کے آیا. جو عزت جو غیرت پاکستان میں ہے نا مجھے کہیں نظر نہیں. بہت غیرت ہے ماشاءاللہ, بہت عزت ہے, بہت حیا ہے. اتنی بے حیائی کے باوجود بھی بہت حیا ہے ہمارے ملک کے اندر. چلو جھوٹا موٹا ادب ہے لیکن ہے ضرور. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو کام اللہ کے ذمے تھے وہ بندوں نے اپنے ذمے لے لیے اور جو بندوں کے ذمے تھے وہ اللہ کے سپرد کر دیے.